السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ۔ بہت ہی دلچسپ قصہ ہے، تو اس کو آپ غور کر کے سنیے گا۔ تو چلے پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے فرینڈز، تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 ورش بعد تک کافروں کے دل میں خوف ہے، اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے مقابلے اور تکلیف پہنچانے میں بھی مشہور تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ ایک روز کفار نے مشورہ کی کمیٹی قائم کی اور کوئی کہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ عمر نے کہا میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ جوہرہ کے، جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے، اور باجوں نے اور صاحب لکھے اور ملے۔ انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں۔ نعوذ باللہ۔ سعد رضی اللہ نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو جوہرہ اور بنو عبید مناف سے کیسے بے فکر ہو گئے تھے، وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا ہے، لا پہلے تجھی کو نپٹا دوں۔ یا کہہ کر تلوار سونت لی، اور حضرت سعد رضی اللہ نے بھی یا کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تلوار سنبھال لی اور دونوں طرف سے تلوار چلانے کو تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یا سننا تھا کہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خوابہ رضی اللہ جن کا ذکر نمبر 6 پر گزرا، کواڑ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کواڑ کھلوائے اور ان کی آواز سے حضرت خوابہ رضی اللہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے، اور وہ صحیفہ بھی جلدی سے باہر ہی رہ گیا جس پر آیت قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ بہن نے کواڑ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بد دین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ تو بہنوئی نے کہا کہ اگر دین حق ہو تو یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تماچا اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر کی ہی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ مسلمان ہو گئے ہیں، بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تو تجھ سے ہو سکے تو تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر کی نگاہ اس شیفے پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا، اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا، اور بہن کے اس طرح سے خون میں بھرے جانے میں سے شرم سی بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ بہت ضد کی مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اس کو پڑھنا شروع کیا، اور انی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ لذکری۔ ترجمہ: یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تک پڑھا تھا۔
کی حالت کی بدل گئی، کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل جمعرات کی رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح مسلمان ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب اسی لیے اور بھی جوش پیدا ہوا کہ جلسے کر کے اور مشورے کر کے ان حضرات کو ختم کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں بھی کی جاتی تھی۔ پھر بھی اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ تو دیکھ سکتے ہیں فرینڈس، بہت ہی اچھا آپ کو میں نے نیا بیان سنایا ہے، بہت ہی بڑھیا بیان ہے یہ، حضرت عمر رضی اللہ کا قصہ ہے یہ، بہت ہی بڑھیا۔ تو آپ اسے غور سے سنیے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ قصہ کیسا لگا۔ تو اسی طریقے سے آؤں گی میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی بہترین سی ویڈیوز لے کر، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے فرینڈس تو جلدی سبسکرائب کر لیجیے گا، اور میرے ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور جو لوگ میرے فیس بک پیج اور انسٹاگرام کی ID کو ابھی تک فالو نہیں کیا ہے تو پلیز آپ لوگ فالو ضرور کیجیے گا۔ آؤں گی اسی طریقے سے اچھے بیانات لے کے آپ لوگوں کے لیے۔ اللہ حافظ۔